ناظرین گرامی قدر کے لیے آپ نے بہت زیر حاصل فرمودات اور ان کی ارشادات سنے. بات جب بغیر کسی تشہیر کے جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا ریاست کی بڑی خوبصورت تعریف جو کر دی ہے وہ آئین نے مقتدر کیا ہے پاکستان کے عوام کو. آئین میں اگر ریاست ہے اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایک ہی ہے اور جو عوام پر محیط ہے باقی سب سروسز ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے اور ریاست صرف عوام ہے. اور آرٹیکل 5 بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی. ریاست عوام ہے صرف. میں حیران رہتا ہوں ریاست کی بات کرتے وہ مقتدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے. یعنی مماثلت انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے. خدا کا خوف کرو بھائی. آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حاکمیت کر رہا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. اور وفاداری جب آئین کی ہے تابعداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل 5 میں اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کی. یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے چاہے وہ آدمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے چاہے وہ صدر پاکستان ہے چاہے پرائم منسٹر چاہے کوئی بھی ہے اس پر واجب اور لازم ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے. کل کی ایک مذہب کا پریس کانفرنس کی جس میں ماشاءاللہ ہے کہ ڈی جو ہے ISPR نے ایسا احاطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں. اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا. اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں جس کو جوڈیشری کہتے ہیں اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ ان 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے ہائی کورٹوں نے سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر سٹریس ہیں انڈر پریشر ہیں. ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے اور اس سے واضح ہو گیا. اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اثر من اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور آبزرویشنز آتے ہیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے مترادف ہے کیونکہ آئین کے 3 ستون ہیں. ایک ستون کو آپ نے پابند زنجیر کر دیا ہوا ہے. ہم تو یہی کہتے تھے ہمارا موقف بالکل صحیح تھا. ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں فیصلہ تو کہیں اور اس سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی. تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مترادف ہے. ہم اس یلغار کو بھی مسترد کرتے ہیں. 9 مئی کا جو بیانیہ دیا گیا ہے جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے. لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں مفاہمت کس سے؟ ملازموں سے مفاہمت کرتی جاتی ہے. میں پہلے ہمارا معافی کی باتیں کرتے ہیں اور معافی تم مانگو. معافی جو تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے. مارشل لاء لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس جمعے سے رسوائی میں دھکیلا ہے معافی تم مانگو اس عوام سے پاکستان سے. معافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے؟ تمہارے سے. ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا. قائد اعظم ہاؤس میں خود گورنر رہا ہوں میں سینیٹر رہا ہوں وفاقی وزیر رہا ہوں میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جناح ہاؤس بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے. اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اگر وہ باقی جناح ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی. ایک قومی ورثے کو بھی
آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی، اپنا گھر بنا لیا، باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، میں اس لیے دہرانا نہیں چاہتا نا آپ کے درمیان باقی زیادہ، لیکن آج جو تشدد، میں لاہور سے سیدھا آ رہا ہوں، آج جو تشدد کیا گیا ہے وکلاء پر، پرامن وکلاء کا اعتداد تھا لاہور میں،